آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا۔ جتنے رسول دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تمام رسولوں کے اوپر، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ۔ ڈرو اس دن کو اے لوگوں، اس عظیم دن کے بارے میں۔ ان ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ زمین کپ کپا کر جس دن زمین کے اندر زلزلہ آ جائیں گی، اس دن دیکھو گے حاملہ عورتیں اپنے بچے کو، حاملہ عورتوں کی بچے ان کی پیٹ سے خود بخود ابھر گئی، دودھ پلانے والی عورتیں ان کے بچوں کو دودھ پلانے بھول گئی، اور سارے قسم کی مدہوشی کی حالت میں ہوں گے۔ کیا اصل میں کیا ہے وہ مدہوشی میں اللہ کی طرف سے ایک عذاب۔ تو لہذا ہمیں قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اگر خدا کا قرب بلند مرتبہ اور نجات حاصل کرنا چاہتے تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کی بغیر اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی فرشتوں اور کتابوں اور تمام آسمانی فرشتوں کے اوپر اور تمام کتابوں کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر، تقدیر کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس کی بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ رسالت کے سلسلہ میں صرف ایک نبی پر ایمان لانا کافی نہیں۔ رسالت کے معاملہ میں صرف ایک نبی کے اوپر ایمان لانا کافی نہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا۔ جتنے رسول دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تمام رسولوں کے اوپر، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، تقدیر کی بلائی اور برائی کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ صرف ایک رسول کے اوپر نہیں، ہم اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور ہمارے یہ بھی ایمان ہے کہ آدم سے لے کر جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ بھی سارے کے سارے اللہ کی نبی ہے، ہم اسی کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور قرآن سے پہلے اللہ رب العزت جتنی کتابیں نازل فرمایا، آسمانی کتابوں میں جو 4 مشہور کتابیں توریت، زبور، انجیل، قرآن اور 100 صحیفے ہیں، تو ان کے اوپر بھی ہمارے ایمان ہے۔ تو تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا اور تمام نبیوں کو ایمان لانا، نبیوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف ایک نبی کے اوپر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے، آگے فرمایا کہ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اسی نور پر بھی ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اس نور کے اوپر بھی ایمان لے کر آؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان العظیم، اور اس سے مراد قرآن حکیم جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر بذریعہ وحی نازل فرمایا۔ یہ وہی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے لیے لاہ اعمال بیان کیا گیا، یہ وہ کتاب ہے۔ اب میرے دوستوں، اس نبی کی بات نہ کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے گا
اور نہ کوئی آسمانی کتاب اس کی بات آئے گی کہ یہی آخری نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اس کائنات کے اندر نہ کوئی نبی آئیں گے نہ ہی کوئی کتاب آئے گی. سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا آیات نمبر 175 کے اندر کہ ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل فرمایا. اسی طرح سورۃ المائدہ میں بھی اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور کتاب مبین یعنی قرآن پاک آ گیا ہے. اس قرآن کی وجہ سے انسانوں کی دلوں میں ایک قسم کی روشنی پیدا ہوتی ہے. گویا یہاں پر نور سے ظاہری مطلب نہیں ہے. نور سے مراد نور بصیرت ہے. نور بصیرت ہے جس کی دلوں میں اللہ رب العزت وہ نور پیدا کر دیتے ہیں. اس کو دیکھنے کی استعداد اللہ پیدا فرما دیتے ہیں. اس نور سے مطلب یہ ہے یہ ظاہر نور مطلب نہیں ہے. اللہ نے جس کی دلوں کے اندر یہ نور پیدا کر دی ہے تو وہ حلال و حرام جائز ناجائز سب چیزوں کی تمیز کر سکتے ہیں. اللہ نے فرما دی میرے دوستوں کہ حلال حرام جائز ناجائز حق اور باطل تمام تر چیزوں کو وہ تمیز کر سکتے ہیں. ایمان اور اطاعت کیا ہے بھائی؟ نور ہے جس کی ذریعے سے اللہ رب العزت ان کی دلوں کے اندر روشنی پیدا کر دیتے ہیں. تو ایمان اور اطاعت کی نور ہے. یہ فرمایا اس نور پر ایمان لاؤ اور پھر اس کی پروگرام کا اختیار کرو جو کہ ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے. اور پھر قرآن پاک کو اپنے زندگی کا لاہے عمل بنا لو. قرآن مجید کو اسی میں تمہارے کامیابی کا راز رکھا ہے اللہ نے. واللہ بما تعملون بصیر اور تمہارے تمام کاموں کو اللہ رب العزت اپنے نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں. تمہارے چھوٹے سے چھوٹے اور تمہارے بڑے سے بڑے نیک اعمال ہو یا بد اعمال ہو ہر اچھے اور برے عمل کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور قیامت والے دن انہی کے مطابق فیصلہ کرے گا. وہ اللہ کی نظر سے غائب ہے؟ نہیں. سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں. وہ اللہ خبیر ہے, وہ اللہ بصیر ہے.